کتاب التسہیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208. امام ثعلبی کہتے ہیں بل علق جمع علقہ وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم. تفسیر ثعلبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208 کہ تھوڑے سے خون کو علقہ کہا جاتا ہے جس کی جمع علق ہے. امام سیوطی جلالین میں کہتے ہیں جمع علقہ وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم کہ علقہ تھوڑے سے خون کو کہا جاتا ہے. صفحہ نمبر 503. امام ابو سعود کہتے اے دمن جامد لبیان کمال قدرت ہی کہ اللہ نے خلق الانسان من علق اے من دمن جامد جمے ہوئے خون سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ رب نے کیوں کہا؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو کس طرح کی چیز سے اس نے آگے بنایا. شیخ زادہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 کہتے ہیں والعلقہ الدم الجامد جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے. امام عبداللہ سمرقندی تفسیر سمرقندی میں کہتے ہیں یعنی بنی آدم من دمن عبید اللہ نے بنی آدم کو تر تازہ خون سے پیدا کیا. علی بن محمد شوکانی والعلقہ الدم الجامد تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664 کہ علقہ جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آفرید آدمی را از خون پابستہ اللہ نے آدمی کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی پارہ 30 صفحہ نمبر 339 یعنی از خون بستہ اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. امام راغب اصفہانی مفردات میں کہتے ہیں کہ والعلق الدم الجامد علق جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے. امام ساوی والدم العبید الدم الغلیظ المتجمد گاڑے جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے. محمود آلوسی روح المانی جلد نمبر 19 جو 30 صفحہ نمبر 324 کہتے ہیں اے دمن جامد اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا. مصطفیٰ مراغی تفسیر مراغی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 اید دم الجامد اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. امام اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 472 جمع علقہ وہی الدم الجامد علقہ کی جمع ہے اور وہ جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے. محمد محمود حجازی التفسیر الواضح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 882 وہی قطعۃ دم جامدہ جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے. ڈاکٹر وہبہ زہیلی تفسیر المنیر وہی قطعۃ دم یسیرہ جامدہ جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے. محمد علی صابونی صفوۃ التفاسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 581 جمع علقہ وہی الدم الجامد جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے جس کی جمع علق ہے. ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے یہ لکھا ہے وہی القطعۃ الصغیرۃ من الدم خون کے چھوٹے سے حصے کو علق کہا جاتا ہے. یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 412. تفسیر بکائی اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہوا دمن شدید الحمرہ جامد غلیظ بہت سرخ اور جمے ہوئے گاڑے خون کو علق کہا جاتا ہے. اس کے بعد تفسیر ابن عاشور اس میں یہ ہے کہ جمع علقہ وہی قطع چھوٹا سا حصہ خون کا اس کو علق کہا جاتا ہے. تفسیر ابن عبد السلام جمع علقہ وہی قطعۃ دم رطب یہ تر خون کا جو ایک حصہ ہے اس کو علقہ کہا جاتا ہے. امام ابن عطیہ جلد نمبر 7 تفسیر ابن عطیہ صفحہ 46 جمع علقہ وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم خون کے تھوڑے سے حصے کو علقہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد تفسیر سراج منیر خطیب شربینی کی ہے اس میں یہ ہے یہ دم الجامد جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے علقہ. امام احمد بن محمد کستلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں یہ دے رکھے مفسرین کے اقوال محدثین کے اقوال لغت کے اماموں کے اقوال اور یہ اب میں 30واں حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس کا جو ائمہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے. ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323 دمن غلیظا جامدہ وہ وہاں پر حدیث جو بخاری کیا اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ علق کا معنی جمع ہوا خون ہے
جو کہ گاڑا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد نمبر 14 جز نمبر 11 صفحہ نمبر 599 والعلقۃ الدم الجامد الغلیظ، کہتے ہیں علقہ گاڑے جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی مسلم کی شرح مفہم کے اندر یہ لکھتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 650 والعلق الدم، کہ علق خون کو کہا جاتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی وہ اکمال المعلم بفوائد مسلم کی شرح ہے جلد نمبر 8 جز نمبر 8 صفحہ نمبر 126 ثم تصیر دمن پھر رحم، کہ یہ جو پہلے مادہ منویہ ہوتا ہے پھر خون بن جاتا ہے رحم کے اندر، یہ اس کا جمع کرنا ہے اور اس کو علقہ کہا جاتا ہے جب 40 دن اس نطفے کو گزر جاتے ہیں اور وہ خون بن جاتا ہے۔ امام عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 571 وہو الدم الغلیظ الجامد، گاڑے جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ ابن جوزی بخاری کی شرح میں کشف المشکل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252 کہتے ہیں دم عبید جامد، کہ تازہ جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ شرف الحق وہ عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کے اندر لکھتے ہیں اے دمن غلیظا جامدہ، گاڑا جمع ہوا خون۔ شاہ نور الحق شرح بخاری شریف میں تحسیر القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 پہ لکھتے ہیں کہ خون بستہ، کہ کس جمے ہوئے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ امام علاء الدین خازن تفسیر خازن میں کہتے ہیں جمع علقہ، یعنی علقہ کی جمع ہے علق، اور اس کی ساری اس کی ذات تفصیل کرتے ہیں۔ امام بغوی بھی معالم التنزیل میں یہی لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ الکاشف عن حقائق سنن، جس کو شرح طیبی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں علقہ وہو الدم الغلیظ الجامد، جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 43 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاء اللمات شرح مشکات میں کہتے ہیں خون بستہ سخت سرخ رنگ کا جمع ہوا خون، اس کو علق کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن سلطان القاری ملا علی قاری وہ مرکات شرح مشکات میں لکھتے ہیں دمن غلیظا جامدہ، جمے ہوئے گاڑے خون کو علق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اعراب القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 162 پہ امام ابن نحاس لکھتے ہیں 338 ہجری جن کا تاریخ وصال ہے، کہتے ہیں کہ یہ علقہ کی جمع ہے اور جونک والا تصور انہوں نے پیش نہیں کیا۔ امام عبدالحق اندلسی متوفہ 546 ہجری لکھتے ہیں یہ القطعۃ الیسیرۃ من الدم المحرر الوجیز، ان کی تفسیر ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52، اس میں کہا تھوڑے سے خون کو علقہ کہا جاتا ہے۔ امام سلیمان الجمل وہ لکھتے ہیں کہ یہاں علقہ جو ہے وہ جمع ہوا خون ہے اور اس کے پھر مختلف مراحل آگے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ حوالہ نمبر 48 قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جمع ہوا خون ہے، آگے ہم اس تفصیل کو مزید بیان کریں گے۔ 49 امام کازرونی لکھتے ہیں وہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 509 میں جو بیضاوی پر حاشیہ ہے، اور اس کو انہوں نے علقہ کی جمع قرار دیا، یہ جمع ہوا خون ہے۔ جوہری تنتاوی کی تفسیر الجواہر اس میں انہوں نے دم عبید کہا کہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ یہ قاضی ایاز انہوں نے مشارق الانوار جو ان کی لغت کی کتاب ہے حدیث کی تشریح میں اس کے اندر کہا القطعۃ من الدم، خون کے ایک حصے کو الگ کہا جاتا ہے۔ ابن منظور افریقی جن کی مشہور کتاب ہے لغت کی، اس میں لسان العرب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ الدم الجامد الغلیظ، گاڑے جمے ہوئے خون کو الگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام جوہری اپنی مشہور لغت کی کتاب الصحاح کے اندر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1529 پہ لکھتے ہیں الدم الغلیظ، گاڑا جمع ہوا خون۔ اس طرح امام مجد الدین یعنی ابن اسیر جزری النہایہ جو حدیث کی لغت ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پہ لکھتے ہیں کہ ان النطفۃ اذا وقعت فی الرحم فاراد اللہ ان یخلق منها بشرا، کہ جب نطفہ رحم میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو خالق کائنات اس کو عورت کے پورے وجود کے اندر پھراتا ہے، اور اس کے بعد وہ ثم
تنزل دما فی الرحم، وہ پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ خون بن جاتا، جس کو کہا گیا کہ وہ دم غلیظ جامد ہے جس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہی امام نووی ان کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 انہوں نے کہا علقہ الدم الجامد الغلیظ، جمے ہوئے خون کو علقہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ آگے تفصیل ہے، میں ابھی تک 55 حوالے پیش کر چکا ہوں کہ یہ جو اعلی حضرت نے ترجمہ پیش کیا خون کی پھٹک جمع ہوا خون، یہ امت کے اتنے اماموں نے ترجمہ کیا، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تفسیریں بھی اس میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تفسیر ابن عباس میرے پاس موجود ہے، تنویر المقباس کی تفسیر ابن عباس، اس کے اندر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی اس آیت کی، علق خلق الانسان من علق، تو تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں من دمن ابیت، کہ تازہ جمع ہوا خون، تازہ خون۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نہیں مانتے، ان کو متوجہ کرنا، ان کو راضی کرنا۔ ایک طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قول، اور دوسری طرف جونک کے پاس سوائے جونک کے کچھ نہیں، کہ وہ صرف اس کو کہ میڈیکل کے طالب علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ میں بہت کمزور اور ایک اسٹوڈنٹ طالب علم انسان ہوں، میں پوری شرح صدر سے یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان سے نہیں مانتے میرے پاس لے آئے، میں منواؤں گا کہ دم غلیظ جامد اس کا ترجمہ ہے۔ یہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ، عبداللہ بن عباس جن کو گھٹی میرے محبوب علیہ السلام نے دی، اور علم کے وہ سمندر کے شناور، اتنے بڑے تاجدار۔ چلو ہمیں تو کہتے ہیں کہ انہیں آتا کچھ نہیں، یہ پڑے ہوئے کچھ نہیں، تنگ نظر ہیں، چھوٹے ہیں، اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ابن عباس کے بارے میں تو کوئی شرم کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جمع ہوا خون کیا، خون کے ساتھ ترجمہ کیا، وہ ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ تو کس کو کہا ٹھوکریں کھاتے پھرے؟ ترجمہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اگر اس کو مزید دیکھو گے تو ترجمہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ترجمہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نے کیا، ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ اس بنیاد پر اس میں دیکھو یہاں یہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 587 ترجمہ کہتے ہیں ان ابن مسعود فسرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی بأن النطفہ اذا وقعت فی الرحم، کہ جب نطفہ رحم میں واقع ہوتا ہے، فاراد اللہ ان یخلق منها بشرا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کہ اس نطفے سے انسان پیدا کرے تو کیا کرتا ہے؟ طارت فی جسد المرأ، وہ نطفہ عورت کے پورے بدن میں حرکت کرتا، فی جسد المرأ تحت کل ظفر و شعر، ہر بال کے نیچے جاتا ہے، ہر ناخن کے نیچے جاتا۔ یہ عالم الغیب جو اللہ ہے اور اس کے بارے میں جو ہمارا علم ہے، ایمان بھی لگائے، اس کا جو تقاضا ہے۔ اب حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا بھرا ہوا گھر ہے، وہ وضاحت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ثم تمکث 40 یوما، پھر وہ نطفہ 40 دن کا جب ہو جاتا ہے، ثم تنزل دمن فی الرحم، 40 دن کے بعد وہ خون میں بدل جاتا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون میں بدلتا ہے، اور اس کو ابن مسعود علقہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا اور اس کا
ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عباس